بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ ذمہ داران مسجد، منتظمین پروگرام، محترم امام مسجد، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دینی ماؤں اور بہنوں، ابھی دن بھر سے ہمارا جو پروگرام جاری تھا، سلسلہ وار تربیتی پروگرام کا ایک حصہ، اس میں جس موضوع سے متعلق شرکائے تربیہ میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی، وہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی اور صفات علیہ کا عنوان تھا۔ گفتگو کے درمیان بار بار یہ تذکرہ ہوا کہ یہ موضوع ایک سمندر ہے۔ اللہ کی رب العالمین کی ذات، اس کے کلمات اور صفات کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ آپ کہیں کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائیں، یہ روشنائی اور قلم کا استعمال اللہ کے کلمات کو لکھتے لکھتے استعمال ہو جائے تو یہ سارے کے سارے چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اگر میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اس جیسا اور سمندر لے آیا جائے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب العالمین کی عظمت شان، اس کی کبریائی کتنا وسیع موضوع ہے۔ اور حقیقت میں یہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اور بعض لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے لفظ اللہ جو ہے اسم الجلالہ، وہ الہ سے بنا ہے، یہ راجع بات ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ولہ سے بنا ہے، واو لام ہے، جس کے معنی حیرت زدہ ہونا، حیرانی میں مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ مادہ، اس مادے سے اللہ کا لفظ نام مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بات جو ہے یہ صحیح ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، آپ اس پر غور و فکر کریں تو اس کے بارے میں آپ کو جو معلومات اور حقائق کا علم حاصل ہوگا، اس کے بعد آپ اس کے بارے میں حیرت اور پریشانی یا تعجب سے نکل جائیں گے۔ یہ موبائل جب نیا نیا آپ کے ہاتھ میں آیا ہوگا، اس وقت کا تاثر آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت پہلی مرتبہ ہم نے موبائل دیکھا، استعمال کیا، جس وقت پہلی مرتبہ ہم نے کمپیوٹر دیکھا، استعمال کیا، اس وقت ہماری کیفیت ذہن و دماغ کی اس مشین کے بارے میں کیا تھی اور آج کیا ہے۔ جیسے جیسے ہم نے اس کو استعمال کیا، وہ ہمارے نزدیک غیر اہم یا اس کے تعلق سے جو ہماری حیرانی کی تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ تو مخلوقات کی کوئی بھی چیز ہو، جیسے جیسے آپ اس کو جانیں گے، اس کے تعلق سے آپ کا تعجب اور حیرت کم ہوگی۔ اس کے بالمقابل بالکل برعکس اور الٹا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی ذات کو، صفات کو، اس کی عظمت و کبریائی کو آپ سمجھیں گے تو جتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ رب العالمین تو ایسا ہے، ہم نے جانا ہی نہیں تھا، ہم نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ رب کی عظمت و کبریائی کیا ہے، اس کے اسماء و صفات جو ہم یوں سرسری پڑھتے ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں جس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت پر اندازہ نہیں لگاتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں کلمہ کہا تو اس کی یہ فضیلت، فلاں بات کہی تو اس کا یہ اجر و ثواب۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ چند کلمات کی اتنی زیادہ اہمیت، اتنا عظیم الشان اجر و ثواب رب العالمین نے کیوں رکھا ہے۔ یہ اس کی گہری معنویت، اس کے اندر جو حقائق چھپے ہوئے ہیں، سمٹے ہوئے ہیں، جس پر ہم غور نہیں کرتے، وہ اس کی اہمیت و افادیت کو طے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کو بتایا گیا ہے رب کی طرف سے۔ تو یہی عنوان ہم پڑھ رہے تھے آج کے درس میں، لیس کمثلہ شیء۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی بحر زخار ہے اور اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں،
یہ صرف طلبہ کے لیے نہیں، علماء کے لیے نہیں، عوام کے لیے بھی، عام مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی، اور یہ ہمارے سکون کا، ہماری زندگی کی سعادت کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کی آیت، اکثر سنتے ہیں ذکر و اذکار کی فضیلت میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ اللہ کہا اپنے ذکر کو سکون مل گیا؟ نہیں، ذکر کا وسیع معنی ہے۔ اللہ رب العالمین کو آپ نے نام کے ساتھ تذکرہ کیا، اس کے معنی اور مفہوم کو جانا، سمجھا، اور اس کے متعلق اللہ کے حق کو، اس کی حیثیت و وقار و عظمت کو سمجھ کر اسے بطور ایمان قبول کیا، تب آپ کو سکون ملے گا۔ یہ سرسری بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں دیکھ رہے ہیں بہت سارے مراکز ہیں، قبار مزارات قبر ہیں، لا الہ الا اللہ جھنڈا لگا ہوا ہے اور نیچے شرک ہو رہا ہے، اوپر توحید کا کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کے نیچے اللہ کے علاوہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے یہ، اور ایسا مذاق آج مسلمان جگہ جگہ کر رہا ہے۔ جو لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں دن رات بیان کرتے ہیں، فضائل پر محنت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حکومت اور اسلامی حکومت اور دین کی حکومت قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ دو طبقے ہمارے یہاں بہت نظر آتے ہیں۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، غور کریں، وہ خود اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اور اللہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیے اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں ہر جگہ، صحیح جواب نہیں معلوم ہے۔ یہ جو میں نے سوال کیا، علامہ البانی نے الجزائر کے ایک تحریکی لیڈر سے سوال کیا تھا، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے تھے کہ کیا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس سوال کا جواب جانتے ہیں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو پہلے انہوں نے ٹال مٹول کیا، تو امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سیاسی جواب چھوڑیے، کہا ہو سکتا ہے جانتے ہوں، کہا سیاسی جواب نہیں دیے، صاف صاف بولیے، کہا نہیں جانتے، کہا پھر آپ اللہ کے ذات صفات سے ابھی معرفت حاصل نہیں کی، جانکاری حاصل نہیں کی، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات کہہ رہے ہو۔ یہ میں نے کئی دروس میں بیان کیا، شیخ رمضانی الجزائر کے ایک عالم ہیں، ان کی کتاب ہے مدارک النظر فی السیاسہ، بہت شاندار کتاب، اس میں انہوں نے بیان کیا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ علامہ البانی نے جو ان سے سوال کیا تھا، یہ دراصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے، بچی سے پوچھا تھا، جنہوں نے بکری چرانے والی اپنی باندی کو، لونڈی کو، بچی کو تماچا مار دیا، ایک بکری بھیڑیا لے کے چلا گیا، اور پھر شرمندہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے تذکرہ کیا، آپ نے کہا کہ اس بچی کو بلاؤ، بچی کو بلایا گیا، اس سے آپ نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان کے اوپر، عرش پر مستوی ہے، آسمان پر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اس صحابی سے کہا اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے، آزاد کر دو، یہ صاحب ایمان ہے۔ ایک بچی کو، یہاں اہم بات انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بکری چرانے والی لونڈی، بچی جو لونڈی ہے، غلام ہے، اس کو اس سوال کا جواب معلوم ہے۔ آج ہمارے ہاں 20 سال، 40 سال، 25 سال دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تحریکی بات کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں سعودی عرب کے اور اس کے خلاف، علماء حق کے تعلق سے جو ہے سوشل میڈیا پہ خوب دھوم دھام مچا دیا ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفت اور معرفت کیا ہے، اللہ کہاں ہے اس کا جواب نہیں معلوم، اور دین کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جس سماج میں لونڈی اور بچی یہ جانتی تھی کہ اللہ عرش پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی سماج کو اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر جو ہے قوت، طاقت اور سطوت دی، اقتدار دیا، پوری دنیا میں چھا گئے کچھ سالوں میں۔ اس عقیدے کو جاننے کے بعد سے پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور سماج معاشرہ ترقی کرے، تو انہی خطوط پر ہمیں اپنے بچوں کی، لوگوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی تربیت کرنا چاہیے، تعلیم دینا چاہیے، جن خطوط پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے معاشرے کی تربیت و تعلیم کی تھی، تزکیہ کیا تھا، اور آپ کی شخصیت، آپ کی دعوت، آپ کی اصلاح ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں یہ بھی شامل ہے۔ تو آپ نے کیا تربیت کی تھی؟ جو قرآن نے کی۔ قرآن و حدیث کی تربیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ بار بار قرآن و حدیث ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی عظمت، اس کی عظمت و کبریائی، معرفت و تعظیم کے مضامین کو بار بار دہراتا ہے۔
میرے بھائیوں اس کی ہمیں ضرورت ہے. ابھی بالکل مغرب سے پہلے کے درس میں ہمارے بچے پڑھ رہے تھے تو میں نے وہاں یہ اس کتاب میں علامہ ابن قیم نے بتایا سورہ فاتحہ اللہ کے اسماء حسنہ کے اصول، بنیادیں، جو بنیادی نام ہیں جن پہ تمام نام پلٹتے ہیں جن کی طرف، ان کا ذکر سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ میں کس طریقے سے ہماری زندگی کی بنیادی سعادت سعادت کی جو بنیادیں ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی جو بنیادیں ہیں، وہ سورہ فاتحہ میں کس طرح سے سمٹے ہوئے ہیں، یہ غور کر کے انہوں نے بہت شارٹ میں بیان کیا. اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ فاتحہ کے ان ہدایات اور وہ چیزوں کو، ان تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر لے، اللہ کے اسماء و صفات، شریعت کی معرفت، اللہ تک پہنچنے کا صراط مستقیم جو راستہ ہے، اس کو جان جائے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی نعمت اور اس کے جو ہے انعام سے بہراور ہو جائے گا، اس کی ہدایت کو پالے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس تمہیدی بات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء و صفات کی معرفت ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار اللہ کے ناموں کا ذکر ہم سے کیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ اللہ کا نام، رب العالمین دوسرا نام، الرحمن تیسرا نام، الرحیم چوتھا نام، مالک یوم الدین پانچواں نام. یہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. کیوں ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم جس رب کی مخلوق ہیں، جس کی ملکیت ہیں، جس کے تابع ہیں، جو ہم کو جزا اور سزا دینے والا ہے، اس کو ہمیں جاننا پہچاننا چاہیے. بغیر جانے پہچانے نہ ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اس کے دین کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، نہ شریعت کے دیگر احکامات پر عمل کر سکتے ہیں. لہذا ہم نے شروع کے دروس میں صبح میں پڑھا کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں سب اللہ کی معرفت اور اسماء و صفات کے علم کے تابع ہیں، سب اس کے ضمن میں ہیں، سب اس کے انڈر میں آتے ہیں. کیسے؟ تھوڑی سی وہ وضاحت کی. میں وہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس کا ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کتاب میں درج تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف اور کمالات ہیں، جو بھی افعال ہیں، اللہ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. ذاتی صفات کیا؟ جو ذات سے جڑی ہوئی ہے. فعلی کیا؟ جس کا تعلق فعل سے ہے، عمل سے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ کرنا، پیدا کرنا، کلام کرنا، یہ جب فعل ہوگا، استوا عرش پر مستوی ہونا یہ فعل ہے، ہنسنا یہ فعل ہے، تو یہ مشیت سے متعلق ہے. اس کو فعلی صفات کہتے ہیں. اور فعلی صفات جب اللہ چاہتا ہے تب اس کا ظہور ہوتا ہے. اور ذات کی صفات جو ذات سے ہمیشہ سے جڑی ہے، اللہ کی ذات جیسے ہے ویسے ہمیشہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کا وجہ، اللہ کا ید کیسا ہے ہم نہیں جانتے، قرآن حدیث میں کہا گیا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو جیسا ہے ویسے مانتے ہیں. یہ اللہ کی ذاتی اور فعلی صفات جو بھی ہیں، خوبیاں ہیں، اس کے جو افعال ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے نا. تو اب جو بھی اللہ کی صفات اور اسما ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ احکامات ہیں، ان کی مصلحتیں ہیں، اس کے سارے نام حسنہ ہیں، بہترین ہیں. اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ناموں کو، ان کی خوبیوں کو جاننے کے بعد یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات میں کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جو اس کے ناموں کے تقاضے کے خلاف ہے، تو وہ اس کے ناموں کو سمجھا ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے اور اللہ کی صفت کی تعطیل کر رہا ہے. اور جیسے شرک کرنا ہے، شرک کی ضد تعطیل ہے. شرک کرنے والا اللہ رب العالمین کو کے علاوہ کو اللہ کے جیسا مانتا ہے. تعطیل کرنے والا اللہ جیسا ہے اس کا ویسا ہونے سے انکار کرتا ہے. مشرک اللہ کو مان رہا ہے، اس کی سلطنت کو مان رہا ہے، لیکن اس میں کچھ دوسروں کو بھی پارٹنر شامل کر دیتا ہے. معطل جو اللہ کی صفات کا منکر ہے. اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دانستہ نادانستہ غلط مسلک اور غلط منہج کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں گمراہیوں کا شکار ہیں. ہمارے ارد گرد جو مسلک پائے جاتے ہیں، صوفی، تحریکی اور تقلیدی نام پر جو ہے حنفی شافعی، تو امام حنیفہ امام شافعی کی طرف نسبت ہے، لیکن ان کے یہاں ہندوستان اور پاکستان کے حنفی کھل کے کہتے ہیں آج کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں. اشعری مذہب، ماتریدی مذہب جو مانا جاتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، تمام محدثین، تمام صحابہ، تمام تابعین کے عقیدے سے الگ ہے، ہٹا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، بدعتی ہے. تو یہ جو ہٹے ہوئے ہیں
ان کے یہاں اللہ کے اسماء و صفات میں انحراف پایا جاتا ہے. ہم دو تین چیزیں بہت عوامی سطح پہ جانتے ہیں. عرش پر ہونے، مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں. کلام کی صفت کے تعلق سے معتزلہ انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کہا جاتا ہے کہ اشعری ماتریدی اس کو مانتے ہیں. لیکن یہاں علماء ہیں، میں اس باریک مسئلے میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر آپ فنی اعتبار سے گہرائی میں جائیں تو جو اشعری ماتریدی یعنی ہمارے یہاں جو حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اللہ کی کلام کی جو تشریح کرتے ہیں وہ نتیجے میں معتزلہ کی مفہوم کی طرف ہی لوٹتا ہے، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں جاتا. اس تفصیل کو فی الحال میں ترک کرتا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے ناموں اور صفات کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اور جب ہمیں علم ہوگا تو اس کے تقاضے ہماری زندگی پر اثرات چھوڑیں گے. ہاں، یہ بطور تمہید علامہ ابن قیم ہی کی بات کو میں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہوں اور ان ناموں اور صفات کا نتیجہ ظاہر نہ ہو، ناممکن ہے. آپ اور ہم ایک چھوٹی سی چیز جانتے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک آدمی ٹیچر ہے، وہ کلاس کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کی کلاس میں اس کے بچے یا کلاس کے اندر ہے، شرارت کر رہے ہیں. تو کیا مانا جاتا ہے؟ اگر کلاس میں ٹیچر موجود ہے اور بچے شرارت کر رہے ہیں تو کیا مانا جائے گا؟ کہ اس ٹیچر میں کمی ہے، خامی ہے، اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا، ڈسپلن مینٹین نہیں کر رہا ہے. تو وہ ٹیچر ہونے کے لائق نہیں ہے، یا اس کے اندر صلاحیت کی کمی ہے نا. اب اللہ رب العالمین رقیب ہے، نگراں، علیم ہے، علم والا، سمیع ہے، سننے والا، دیکھنے والا، انصاف کرنے والا. کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں ظلم ہو، گناہ ہو، طاقتور کمزور پر زیادتیاں کرے، اس کا حق چھینے اور اللہ یوں ہی چھوڑ دے؟ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا مانے تو وہ اللہ رب العالمین کو عیب والا مان رہا ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ ہم صبح شام کہتے ہیں. اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام تعریفوں کا حقدار ہے، اس ہر خوبی کامل ہے. اگر کوئی طالب علم کو استاذ کچھ شرارت کر رہا ہے تو استاد کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. باپ بیٹے کو یا استاد شاگرد کو کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ خبر دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. صرف خبر دینا مطلب ہے؟ دھمکی ہے. میں دیکھ رہا ہوں تم شرارت کر رہے تو تم کو ابھی دیکھتا ہوں، چھڑی مارتا ہوں یا سزا دوں گا، ہے نا. اللہ رب العالمین قرآن میں باجا باجا کہتا ہے کہ تمہارے جو بھی عمل ہے اللہ اس سے خبیر ہے، تمہارے دل کے بھید کو جانتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے. اللہ ہر چیز سے واقف ہے. بار بار کہا، کیوں کہا؟ کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے کا تقاضا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ شدید الانتقام ہے. ذل بطش شدید، مضبوط پکڑ والا، سخت پکڑ والا ہے. وہ چھوڑے گا نہیں، جب پکڑے گا تو تمہارے جرائم، اگر جرائم کا گڑھا، یہ اس کی رحمت ہے، حلم اور بردباری ہے کہ تم کو چھوٹ دے رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حق میں یہ ناممکن ہے کہ اس کے نام اور صفات کو ہم مانیں اور اس کے نتائج کو نہ مانیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا انکار کیا، اس پہ مذمت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور نہی کو سے معطل قرار دیتا ہے، اس کے ثواب و عقاب کو نہیں مانتا. یعنی جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا، اللہ نے اس کا رد کیا اور کہا کہ اس عقیدے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف ایسی چیز کو منسوب کر رہا ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کی ذات اس سے منزہ ہے، اور اس نے اللہ پر برا حکم لگایا. اور یہ وَأَنَّهُ بِذَلِكَ کہہ رہے ہیں کہ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس قسم کی باتوں کی، غلط باتوں کی نسبت کرتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس کی عظمت اور ہیبت کو پہچانا نہیں، نہ ہی اس کی ویسی تعظیم کی جیسے اللہ کی تعظیم کا حق تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا انکار کرنے والوں اور رسالت کو، رسولوں کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی نبی نہیں بھیجا، رسول نہیں بھیجا اور کتابیں نازل نہیں کی، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ،
کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز کسی بشر پر نازل نہیں کی، رسول پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی۔ اس کا مطلب اللہ کی عظمت و کبریائی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا دین، اپنی ہدایت، اوامر اور نواہی کو نازل کرے۔ یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، ہمارے ساتھ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے ہادی ہونے کا تقاضا ہے، اس کی قیومیت کا تقاضا ہے کہ بندوں کے نظام کو چلانے کے لیے ان کو قانون اور نظام و شریعت دے۔ تو جیسے اس نے کھانا پینا دیا، یہ ہماری ضروریات ہے، یہ شریر کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس نے روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہدایت نازل کی اور انبیاء کو مبعوث کر کے اس کے ذریعے سے کتابیں اور شریعتیں ہم تک پہنچائی۔ اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کچھ اتارا نہیں، کچھ دیا نہیں، تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا وہ انکار کر رہا ہے، اس کے احسان کا، اس کی ربوبیت اور انتظام کا انکار کر رہا ہے کہ جو رب نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کا انتظام کیا وہ اس کا رد کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ثواب اور عقاب کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ثواب اور عقاب کا، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ مر اب کے کھپ جائیں گے، کچھ لوگ ثواب عذاب کا انکار، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں نے دیکھا آج کل کہ اگر وہ مانتے بھی ہیں نا کہ ارے دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ جب ہم سے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، بہن کے ساتھ زیادتی کی، بھائیوں کے اوپر ظلم کیا، بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اب اسے کوئی سمجھانے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑا، کہا جب اللہ کے سامنے جاؤں گا میں نپٹ لوں گا۔ یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا۔ کوئی شخص اگر اللہ کی عظمت و کبریائی کو جانے گا تو اس سے اس قسم کا عمل سرزد ہوگا؟ اتنی جرأت اور بہادری کا، جرأت مندی کا مظاہرہ کرے گا وہ کہ اللہ کو میں نپٹ لوں گا؟ اس طرح کا جملہ تو کوئی کفر کرنے والا، اللہ کو نہ جاننے اور نہ ماننے والا ہی کہہ سکتا ہے۔ ایمان والا تو کانپ جائے گا، ڈر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، جو لوگ وہ اللہ کی قدر، اس کی تعظیم، اس کے عظمت کے مطابق نہیں کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 67، یہ قرآن کی آیت ہے، بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مٹھی میں زمین کو لے گا، ساتوں آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ پر لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں؟ آج صرف میرا حکم چلے گا۔ یہ قیامت کا، اللہ کے عقاب و ثواب کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے سورہ زمر کی اس آیت میں کہا۔ اور یہاں اللہ کی عظمت و کبریائی کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہم کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر، ہاں ہم کہتے ہیں العلی العظیم، اللہ عظیم ہے، عظیم الشان ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اس نام کو میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اور ان لوگوں کو سمجھا دیا جو آج قبروں پہ جا کے اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، شرک کرتے ہیں، گنڈا، تعویذ، جادو ٹونا، ان پر اعتماد کر کے اپنے دنیا کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا در چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہیں۔ ہاں، وہ اگر اللہ کو اس طرح پہچانے، جانے کہ اللہ کی کائنات کے ایک ایک ذرے پر اسی کی حکمرانی ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، نفع نقصان وہی پہنچاتا ہے، وہ کن کہہ دے سب ہو جاتا ہے، اور وہ نہ چاہے، وہ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز آپ کو ایک گلاس، ایک دن کا ایک گھونٹ پانی، پوری کائنات کی طاقت مل کر، سارے فرشتے، سارے نبی انبیاء مل کر نہیں دے سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے افعال، عظمت، اس کی بادشاہی اس طریقے سے سمجھایا جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بار بار کہ آسمان زمین کا بادشاہ وہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں اکثر یہ بات مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ یہ ٹوپی میری ہے، فرض کرو ایک چیز یہ میری ہے، یہ گلاس کسی کا ہے، ہاں یہ کسی کا ہے۔ اگر کوئی شخص جا کے شیخ شفاء اللہ سے بولتا ہے کہ شفاء اللہ صاحب وہ جو مولانا کے سر پہ ٹوپی ہے مجھے دے دیجیے، وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا کتنی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو
کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ کس کی ہے؟ وہ ان کی نہیں ہے نا. یہ ہم جان رہے میری ٹوپی میرے سر پہ ہے، یہ ٹوپی کس کی ہے؟ یہ میری ہے. آپ مانگ رہے ہو ان سے، تو وہ جواب دیں گے نا میری جب ہے ہی نہیں تو میں دے سکتا ہوں کیا؟ سمپل لاجک ہے نا. یعنی یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک جاہل آدمی بھی آسانی سے سمجھ جائے گا نا. جو میری نہیں ہے میں نہیں دے سکتا. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اختیار اللہ کا ہے. اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر لوگ پوچھتے پکارتے ہیں نا، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، ہے نا. ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے. وہ دے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں. کتنی سمپل بات ہے. اب یہ جاننے کے بعد کوئی آدمی اگر اللہ کے در چھوڑ کر جگہ جگہ جاتا ہے، دوسروں کو مانگتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد یا فلاں المدد، فلاں سے استغاثہ، فلاں کو واسطہ وسیلہ مان رہا ہے، اس قسم کا عقیدہ گڑھ رہا ہے جو قرآن و حدیث کے بیان کے خلاف ہے. تو کیا آپ سمجھیں گے یا ہم سمجھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو جانا نہیں ہے. میرے بھائیو بزرگوں، میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو آج ہماری بے خرابیاں ہیں نا، تربیت نہیں ہے، برائیاں ہو رہی ہیں. میں اصل موضوع اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. اور آخر میں اگر 5 منٹ بھی میں نے اس پہ کہا اور یہ پورا مضمون آپ سمجھ کے وہ 5 منٹ سمجھ لیے تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا موضوع کا حق ادا ہو گیا. کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو مرتد ہو رہی ہیں، بچیاں کالج میں جا کے بڑی ترقی کر لی ہے ہمارے سماج میں. یہ قرآن حدیث کو ماننا، توحید اختیار کرنا، مسجد اور دین کو اہمیت دینا، یہ اب رجعت پسندی ہو گئی ہے ہمارے ہاں. نئی نسل اس کو حقیر چیز سمجھ رہی ہے. اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ کیا گیا ہے کچھ 1-2 دن میں یا آسانی سے ایسے ہی نہیں ہو گیا. اس کے ذمہ دار بڑے تو ہم ہی ہیں. یہ جو میں مسجد میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہاں مقامی حضرات کتنے ہیں اور ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ہیں بہت آسودہ یا اپنے آپ کو عالم و علم والا سمجھتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین سے متعلق جو میں نے ابھی اسماء و صفات، اس کے بیانات اور کچھ احکامات بیان کیے، وہ آج یہ ہمارے علماء عوام، وہ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوں، کتنا جانتے ہیں. یہاں طلبہ جو موجود ہیں، ہم نے صبح سے جو پڑھا بہت کم پڑھا. کیا وہ باتیں یا اس سے متعلقہ جو چیزیں آپ نے سنی پڑھی یا ہم نے پڑھی، کیا وہ باتیں آج عوام جانتے ہیں ہمارے یہاں؟ یعنی میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں، کوئی نہیں جانتے. کس کا قصور ہے یہ؟ بچوں کو تو بڑے جو بتاتے ہیں وہ وہی سیکھتے ہیں نا. تو وہ تھوڑی جانیں گے پہلے سے بچپن سے شعور آتے ہوئے کہ مجھے یہ بتائیے یہ مت بتائیے. تو علماء کے بعد ماں باپ، سرپرست، ماحول، ان چیزوں میں آج ایمان کی، اللہ کے اسماء و صفات، اس کی معرفت، جنت جہنم، آخرت، ان کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے ابھی اوپر مثال دی تھی کہ ایک آدمی بہت بڑا عالم بن جائے، اس کا وہ شہرہ اخبار میں، نیٹ ورک میں نہیں آئے گا، لیکن MS ڈاکٹر بن گیا، کلیکٹر بن گیا تو مبارکبادی اخبار میں، ٹی وی چینل پہ بھی آئے گی. اور ہماری قوم میں ایسے جیسے بہت بڑا تیر مار لیا لوگوں نے. حالانکہ وہ کلیکٹر اپنی زندگی جیتا ہے، اس کے بعد نظر نہیں آتا پبلک کو، اور عالم مسجد میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. ابھی میں باتیں کروں یہ آپ کے گھر میں، میں بھی کئی جگہ حوالہ دیا ہوں، آپ بمبئی میں ہی ہیں، چمٹ پاڑا میں آپ معلومات لیجئے. 2-2.5 مہینہ پہلے 2-2.5 مہینہ پہلے یہاں کے اخبار میں ایک اداریہ چھپا تھا. صاحب قلم نے لکھا اس میں کہ پچھلے مہینے میں ایک مسلم ہائی کورٹ وکیل کے مطابق صرف بمبئی شہر میں 35 مسلم لڑکیوں نے ارتداد اختیار کیا، مرتد ہو گئی، دوسرے سے شادی کر لی. صرف بمبئی شہر کے ایک مہینے میں 35 لڑکیاں. سوچا ہم نے کیوں؟ ہم نے خبر سنی، تھوڑی دیر افسوس کیا، بھول گئے. ہمارا دل میں ہماری غیرت جو ہے وہ تڑپی نہیں. ہمارا مزاج دعوتی کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں اتنی خرابی اور ایسی بے حسی کیسے پیدا ہو گئی کہ ایمان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. آج سے ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی تو بات
زیادہ عمر کے ہو گئے ہوں گے، میں اپنی بات کروں ان سے بھی کم عمر ہوں، یعنی کم، ہم لوگ جو بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے یہ کہ کوئی مسلم لڑکی ایسا کرے گی، آج ایسی بے غیرتی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس پہ تو میں یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو، عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا، ہاں فتنہ ہے، ہاں وہ تھیٹر میں جانے سے نہیں روک سکے، میلے ٹھیلوں میں، بازاروں میں جانے سے نہیں روک سکے، وہ بے پردگی سے نہیں روک سکے، فحاشی کے دروازے کھل گئے، کھلنے دیا، موبائل ہماری بچیوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا، پہنچنے دیا، ٹی وی سیریل فلموں کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ہونے دیا، گندی فلمیں، گندی باتیں، ننگی فلمیں اور وہ چیزیں جو دین سے دور کریں، انسان کو دنیا دار اور الہات پسند بنائیں، وہ ان تک پہنچنے دی، مسجد کا دروازہ بند کر دیا کہ عورتیں مسجد میں آئیں گی تو فتنہ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ تھیٹر میں بھی فتنہ نہیں ہے، کالجز میں فتنہ نہیں ہے، ساری جگہوں پہ جو ہے سکون اور تحفظ ہے، مسجد میں ہی صرف خطرہ ہے خواتین کو۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ جو ہماری عورتیں، لڑکیاں اس طرح بھٹکی ہیں نا، اس کے ذمہ دار ہم آپ بھی ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے عورتوں کے دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، ان کو ایمان نہیں بتایا، ان کو یہ نہیں بتایا کہ جنت اور جہنم اور ہماری زندگی کی کیا حقیقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ میں نے ابھی کئی جگہ ذکر کیا، حضرت سمیہ کا واقعہ سنتے ہیں نا، ابو جہل نے کہا کہ واپس آ جا ہمارے دین میں، نہیں تو مار دوں گا۔ عورت تھی وہ بھی، حضرت سمیہ۔ آج تو مسلمان سماج میں ہماری مائیں بہنیں رہ رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے پاس چلی گئیں، وہ تو کافر معاشرہ تھا، کمزور تھے مسلمان۔ ایک عورت پر ظلم ڈھاتے ہوئے وقت کا سردار ابو لہب کہہ رہا ہے کہ مار دوں گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم کو یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ ہم اگر کام آ گئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو جنت جائیں گے، ہمارے وعدے کی جگہ ٹھکانہ جنت ہے، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے۔ ابو جہل شرمگاہ میں برچھا مار کے شہید کیا۔ کون تھی وہ؟ اسلام کی پہلی شہیدہ ایک عورت ہی تھی نا۔ وہ مر جانا، انتہائی دردناک تکلیف پریشانی کو، ریگستانی گرمی کو برداشت کرنا، وہ جھیل لیا، جان دے دی، ایمان نہیں دیا۔ اور آج ہماری بچیاں ایمان دے رہی ہیں، کس لیے؟ یہ ترقی ہے؟ کس لیے ہے؟ کیا تربیت کی ہے ہم نے؟ حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے رشتہ دیا، یہ میں نے ابھی اس درمیان کئی جگہ بیان کیا، نسائی میں ہے، میرا خیال ہے بخاری میں بھی ہے۔ حضرت ابو طلحہ کافر تھے، پیغام دیا شادی کے لیے، حضرت ام سلیم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، تم جیسے آدمی کی رشتے کو ٹالا نہیں جا سکتا، ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مومن عورت ہوں، ایمان والی خاتون ہوں، عورت ہوں، اور تم کافر ہو، ایک مومنہ کے لیے ایک کافر سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہماری مائیں تھیں، ہاں، اپنی ماؤں بہنوں کو یہ واقعہ بتائیے، ہاں، کہ تم کافر ہو، میں نہیں کر سکتی۔ اور سوچو ابو طلحہ، یہ بت جس کی تم پرستش کرتے ہو، بڑھئی سے کہتے ہو، وہ اپنے ہاتھ سے کاٹتا ہے، تراشتا ہے، خراشتا ہے، بت بناتا ہے، اور تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، آگ لگا دو تو جل جائے، توڑ دو تو ٹوٹ جائے، اس کی پوجا کرتے ہو، کیوں؟ سمجھایا، توحید سمجھائیے۔ اے ابو طلحہ، اگر تم اسلام قبول کر لو نا تو تمہارا مسلمان ہونے کو میں مہر مان لوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ ابو طلحہ گئے، سوچا، ابو ام سلیم کی بات سمجھ میں آئی، واپس آ کے کلمہ پڑھا، شادی ہو گئی۔ طاؤس تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی مسلم عورت کی مہر نہیں دیکھی۔ ان کا مہر جو ہے سب سے بہترین مہر تھا شوہر کا مسلمان ہونا۔ میں یہ ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں، میں ہٹ جاؤں گا اگر ان واقعات میں چلا جاؤں اپنے موضوع سے، اور بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں ان دو واقعات یا ان دو تین مثالوں سے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارا وہ معاشرہ تھا اور آج کا معاشرہ ہے، نہ نوجوان اور بیٹے ہمارے کنٹرول میں ہیں، نہ بچیاں ہمارے ایمانیات کے دائرے میں رک پا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو خود نہیں سمجھا، اور خود نہیں جب سمجھا تو اپنے بچوں اور بچیوں کو کیا سمجھائیں گے؟
برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. ہم جب خود عقیدہ توحید سے اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی سے ناواقف ہیں, خود نہیں جانتے تو جو بتائیں گے کیا؟ اور نہ جان کر بھی اس شان میں غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم بہت دین جانتے ہیں. اللہ کی قسم ہم جاہل زیادہ ہیں. ہمارا سماج معاشرہ آج زیادہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی دلیل کتنی چاہیے اتنی مل جائے گی. یہ جو اسکولی اور فلاں ڈگریاں ہیں نا, اس سے علم کا دور نہیں آیا ہے. یہ صرف ملازم بننے والے ہیں. ایک ڈاکٹر کلیکٹر بن رہا ہے, دنیا بنا رہا ہے, پراپرٹی بناتا ہے, سمجھتا ہے کامیاب ہے. کامیابی کا معیار قرآن کی زبان میں جنت اور جہنم ہے کہ جو جنت پا گیا جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. وہ چاہے دنیا میں وزیر اعظم بنا کہ نہ بنا, کلیکٹر انجینئر ڈاکٹر بنا کہ نہ بنا, یہ سب بننے کے بعد اگر جہنم میں گیا تو وہ فیل ہے, ناکام ہے. ہاں, بات کو سمیٹیں. اور اس تناظر میں جو میں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں اس قسم کا الحاد, بے دینی, ارتداد جو پھیل رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہمارے گھر اسلامی تربیت سے خالی ہیں. اسلامی تربیت کے طریقے سے ہم ناواقف ہوتے جا رہے ہیں. اسلامی تربیت کے طریقے میں قرآن کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں. تمام زمین اللہ کی مٹھی میں اور ساتوں آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, اس کی عظمت اور کبریائی بتاتا ہے. اسی طرح جو شخص دو الگ الگ قسم کے اچھے اور برے لوگوں میں برابری کرتا ہے, اللہ تبارک اس کو جائز سمجھتا ہے کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح, گائے بھی گابن بیل بھی گابن. آج کل ہمارے یہاں نا اسلامی دعوت کو پیش کرنے والے, ارے فاتحہ کرو کہ نہ کرو, میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو, قبر پہ جاؤ کہ نہ جاؤ, ایک ہو جاؤ. مطلب کیا؟ بدعت کرو کہ نہ کرو, شرک کرو کہ نہ کرو, متحد ہو جاؤ. ہمارے یہاں کچھ لوگ یہی دعوت دیتے ہیں. صحیح ہے کیا یہ؟ یعنی جو شرک کر رہا ہے اور جو شرک نہیں کر رہا ہے دونوں کو برابر. اور جب وہ تعریف کرتے ہیں نا یہ تحریکی لوگ, تو آپ دیکھیے کہ مشرکین صوفیوں کا ساتھ دیں گے, بریلیوں بدعتی کافی کفر کرنے والوں کا ساتھ دیں گے, مخالفت کریں گے توحید والوں کی. طیب اردگان ترکی اس کی تائید کریں گے. ایران جس نے پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, یہ صوفی لوگوں نے نقصان پہنچایا, شیعوں نے, ان سے زیادہ نقصان کسی نے نہیں پہنچایا. یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیے, ہمیشہ ہمیشہ. ہاں, حضرت عثمان کی شہادت, حضرت عمر کی شہادت, ہاں, حضرت عمر کو مارنے والے کو بابا ابو شجاع الدین ابو لولو فیروز, ایران میں اس کی قبر پر میلہ لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ ایران میں آج حضرت عمر فاروق کی قتل کرنے والے مجوسی غلام ابو لولو فیروز کے مزار پہ میلے جیسا لگتا ہے, لوگ وہاں جا کے طواف تک کرتے ہیں. ہاں, اس کو لوگ بابا مانتے ہیں حضرت عمر کی نفرت میں. ہاں, ایران کے کا ایک علاقہ اس کے زیر انتظام ہے, اہواز, جو سنیوں کا تھا, 1924 سے قبضے میں لیا ہے. وہاں سنیوں پر ظلم ہوتا ہے, قتل ہوتے ہیں, کوئی مخالفت کرتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے. پورے علاقے میں بچوں کا نام ابو بکر عمر نہیں رکھ سکتے, بچیوں کا نام حفصہ نہیں رکھ سکتے, عائشہ نہیں رکھ سکتے. یہ خبر کبھی آئی آپ کے پاس؟ میڈیا پر وہی ہیں, یہودی ہیں, شیعہ ہیں, تحریکی ہیں. جو محمد بن سلمان اگر پیرس کی کسی گلی سے گزر جائیں, کلب میں دکھ جائیں, تو اسلام کو خطرے میں نہ بتائیں گے. لیکن طیب اردگان جا کے اگر کسی قبر پر ماتھا ٹیک رہے ہیں, ہاں, ایران میں شرک اور بت پرستی کی باتیں ہو رہی ہیں یا اس کی تائید ہو رہی ہے, ہاں, یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے یہاں یہودیوں کے اندر اور ان کے درمیان خفیہ معاہدے ہوئے ہیں. مرسی کے جو ذمہ داران, مرسی حکومت جب تھی مصر میں, تو اس کا جو ہے ایلچی جو ہے وہ مصر گیا تھا, وہ اسرائیل گیا تھا اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے. شیعوں سے ان کا کانٹیکٹ تھا. یہ خبریں فلسطین میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے یہودیوں سے جو ہے بہت سارے سودے بازیاں کی ہیں. ابھی جو ہے حماس کا جو خبر آئی تھی کہ ان کی بلڈنگ پر اسرائیل نے بم مارا تھا, بعد میں خبر آئی کہ حماس والوں نے ان کو خبر دی تھی کہ بلڈنگ کو ہم نے خالی کر دیا ہے, آپ بم مار دو. یہ اس طرح مل جل کے کام کر رہے ہیں اور ہیرو بھی بنتے ہیں, تحریکیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اسلام پسندی کے نام پر حکومت اور سیاست چاہتے ہیں, اقتدار چاہتے ہیں. ڈاکٹر یوسف القرضاوی
اسماعیل شتی اور ان کے بیانات جو اخوانی بڑے بڑے مرشدین ہیں، آپ ان کے بیانات اور تفصیلات پڑھیں گے تو یہ نظر آئے گا. بات تھوڑی پھسلتی اور پھیلتی چلی گئی. ان سب چیزوں کا تعلق میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں صحیح عقیدے اور صحیح منہج کی تربیت نہ کرنا اس کا سبب ہے. ہماری بچیوں کے اندر بگاڑ ہے، بچوں کے اندر بگاڑ ہے. اس قسم کے جھوٹ اور فریب کے دعوت سے جو شکار ہو جاتے ہیں، اہل حق بیان کرتے رہ جاتے ہیں، علماء سے لوگ دور ہو رہے ہیں، علماء کے خلاف بدگمانیاں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں. بردرز یا ایسے لوگ جو اسلام نما کام کر رہے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں. یہ بردرز وغیرہ کو ہم برا نہیں کہتے، لیکن ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت سے کیا کیا برے نتائج ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. خالی اگر یہ مان لیا جائے صرف اتنا نقصان کہ بہت سارے عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں، علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو یہ نقصان کے لیے کافی ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی علماء پر اعتماد کرنے کی کیا ضرورت، یہ بول رہے ہیں نا، پھر ان سے فتوے پوچھتے ہیں. تو جاہلوں کو مفتی بنا لیا، روس بنا لیا حدیث کی روشنی میں. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں. قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. ہاں، تو ایسے لوگ جو یہ تحریکی یا کوئی بھی نیک اور بد کو، اچھے اور برے دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے نیک اور برے لوگوں کو، مومنین اور کافروں کو جو ایک ہی کھانے میں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم. کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کر رکھا ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا؟ ہم بھی غور کریں، ہم نماز کی پابندی نہ کریں، والدین کے حقوق کا لحاظ نہ کریں، نیکیاں نہ کریں، صدقہ و خیرات نہ کریں، گھر میں جو ہے بچوں کو اچھی تربیت نہ دیں، دین سے جڑے نہیں، قرآن حدیث کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں سب نہ کر کے بھی کہ ہمارے گھر کے معاملات جو ہے پورے دیندار رہیں گے، اچھے رہیں گے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، ہم پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوگی. کسی نے مسجد کا اور ہم نے نظر کی تو اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب نازل کر دے گا. کوئی ہمارے خلاف قانون بنا رہا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا فوراً. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم دین پر عمل کریں نہ کریں، عقیدہ اختیار کریں نہ کریں، گھر میں تربیت اور ماحول دے نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ آپ برا کام بھی کرو تب بھی ہم تم کو ایمان والوں اور عمل صالح والوں جیسا بنا دیں گے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت دونوں کی یکساں ہو جائے؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس کے اسماء و صفات کے خلاف ہے، اس کی خوبیاں نہیں ہوگی. ایک آدمی اچھا ہے ایک برا ہے، دونوں کو ایک ہی کھانے میں رکھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی اس آیت میں کہ جو ھذا حکم سیئ، کہ یہ ایسا فیصلہ کرنا کہ اللہ سب کو ایک جیسا رکھے گا، یہ بہت برا فیصلہ ہے، اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے اسماء اور صفات اس کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا کیا اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ فتعالی اللہ الملک الحق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ ہے اس سے کہیں بلند ہے، الحق ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عرش کریم بزرگ عرش کا مالک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظن اور خیال سے رد کیا کہ جو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا، اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں. کیا ایسا ہے؟ اللہ نے بلا وجہ ہم کو، آپ کو، پوری کائنات کو، آسمان زمین پیڑ پودے، یہ ہوا فضا، یہ ساری کائنات کے نظام کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ یہ سب پیدا ہوا اور ایسے ہی چلے گا، سب ختم ہو جائے گا؟ تو اللہ نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ الملک ہے، بادشاہ ہے، تو بادشاہ اور حق بادشاہ اور حکیم ذات کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، کوئی فائدہ ہی نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو بہت گہرے اور اہم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اب وہ مقاصد کیا ہیں؟ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء و صفات اور اس کی جو خوبیاں ہیں اس کے تقاضے ہیں. ہر تقاضے کا،
آخر میں 2-4 منٹ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سے، کہ یہ تفصیل دیکھ کر آپ غور کیجئے کہ اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اس میں بہت تفصیل سے بات کی، مثالیں دے دے کر، کہ ہر نام کی بندگی ہے۔ اگر آپ اللہ کو حی مانتے ہیں تو حی ہونے کے، زندہ ہونے کے کچھ تقاضے ہیں اور ہماری بندگی کے تقاضے ہیں۔ اللہ کو سمیع مانتے ہیں، سننے والا، تو اس کا کچھ ماننے کا تقاضا ہے، اللہ کے اندر کچھ کام ہوگا اور ہمارے اوپر کچھ تقاضے اس پر فرض ہوں گے۔ تو بندہ وہ کامل ہے جو اللہ کے ان ناموں کو سمجھ کر ہر نام کی بندگی کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ان تقاضوں میں اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، ہم کو، آپ کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب اتاری، رسول بھیجا، قرآن اور سنت آخری اس کا ایڈیشن ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بھرپور انتظام کیا۔ اس امت میں صحابہ، تابعین، طب تابعین، محدثین، فقہا، دوسرے علماء کرام نے کیسی عظیم الشان خدمات انجام دی اور اس دین کی حفاظت کی۔ اس دین کو ہر نسل نے اگلی نسل تک اپنا تن من دھن سب کچھ لگا کر پہنچایا، قربانیاں دی۔ اس کو مٹانے والوں کا مقابلہ کیا، لوگوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، حدیث کو ختم کر دیا جائے، اس کے خلاف سازشیں چلی۔ بات پہلے منطق فلسفے کی جو کا بگولا آیا تھا، پھر آج کے زمانے میں سائنس ٹیکنالوجی کے سہارے سے اس کی آڑ میں جو ہے جدید دور کی سائنس نے قرآن و حدیث کا جو ہے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور جدید دور کا الحاد، بے دینی، نئے نئے افکار نے اس کا نشانہ بنایا۔ ایسی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں جو قرآن حدیث پر سوالات اٹھائے، تشکیک پیدا کرے، ہمارے عقیدے کو نشانہ بنائے۔ اس کے لیے نصاب تعلیم میں بھی جو ہے تبدیلیاں کی گئی۔ اس کے لیے جو ہے میڈیا کے مختلف ذرائع سے، ٹی وی چینل ہوں، اخبار ہوں، اور یہ جو ہمارے ویب سائٹس ہوں، انٹرنیٹ پر ایسے لاکھوں مقامات پر کروڑوں ڈالر مہینے کا خرچ کیا جا رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے، اور اس کا نتیجہ ہے ہمارے گھروں تک پہنچا ہے کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بیٹے جو ہے منحرف ہو رہے ہیں، صحیح عقیدہ ولا برا اسلامی غیرت سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں نتیجے کی، اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے اور مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنے احسانات اور رحمت کو پورا کرنے کے لیے دین اور شریعت کا انتظام کیا۔ ہم اس کی قیمت نہیں جان رہے، اور ہمارے مخالفین اس قیمتی دولت کو ہم سے چھیننے کے لیے شیاطین الجن کے ساتھ مل کے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے منصوبے، ان کے ایجنڈے بڑے خطرناک ہیں۔ وہ آج پوری دنیا میں الحاد اور بے دینی کو پھیلا رہے ہیں، اور اس آندھی میں ہمارے نوجوان بھی شکار ہو رہے ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے، شعوری لاشعوری طور پر وقت کی جو خارجیت ہے، جیسے جو تحریک کی شکل میں، تحریکیت کی شکل میں وہ داعش کبھی پیدا ہوئے، اخوان المسلمین، حزب التحریر، اور فلاں جماعت اور فلاں جماعت، پھر یہ جماعت، پھر صوفی جماعت، شیعہ جماعت، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے جو چیلے چاپڑے ہیں، یہ سب کے سب گمراہیوں کے جو ہے ایجنٹ ہیں، اور ہمارے بیچ میں بھی کچھ آتے ہیں منکر حدیث بن کر۔ ہمارا نوجوان کوئی متاثر ہو جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر اسرار صاحب کو بہت پسند کر رہے ہیں، ارے بڑی اچھی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اب وہ وحدت الوجود، ہاں بری چیز کو چھوڑ دو، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کا دفاع کرنے لگے۔ ہاں، ایک آدمی آتا ہے، کربلا کا واقعہ، صحابہ کرام میں جنگ کا واقعہ، یا اہل بیت سے لڑنے والے، ارے یہ تو بہت برے ہیں، صحابہ کرام اچھے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم سنیوں کو نہیں شیعوں کی تائید کریں گے، کیونکہ وہ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کی جھوٹی محبت، اہل بیت خود تمام صحابہ سے، اور تمام صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور عقیدے کا، ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ قرآن و حدیث کی صاف دلیلیں موجود ہیں کہ کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہنا الحاد ہے، بے دینی ہے، دین سے قرآن و حدیث کی مخالفت کرنا ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان سننے کو تیار نہیں، ارے وہ واقعہ ہوا نا، جنگ جمل ہوئی نا، جنگ صفین ہوئی نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جاہل آدمی، شیعوں کا ایجنٹ ہمارے بیچ آتا ہے، کچھ تشکیک کی باتیں کرتا ہے، ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، عورتوں کے پردے پر سوال اٹھاتا ہے، ہماری لڑکیاں جو ہے اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے جو ہے ہمارے مسلمات، دین کے عقائد پر جو ہے سوالیہ نشان اٹھاتا ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے، بخاری مسلم پر سوال اٹھاتا ہے، اور ہمارے مختلف طبقات کے کچھ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو میں نے بحث کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس کا دین، اس نے اس کے تقاضے کے مطابق جو ہم کو بھرپور انتظام کر
کے ایک بہترین اور کامل ترین دنیا کا سب سے بہتر سائنٹیفک دین دیا، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، اس کی قدر و قیمت اپنے نوجوان نسلوں کو بتائی ہی نہیں۔ ہمارے پرکھوں نے محنت کی، قربانی دی اور ہم تک یہ صحیح دین پہنچایا۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس دین کو سیکھیں اور اگلی نسل تک پہنچائیں، اس کے مطابق تربیت کریں۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی کامیابی، سکون اور سعادت اور آخرت کی کامیابی اور سعادت اسی دین سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم اس کے حق کو بہت ہی سنجیدگی سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کے اخیر میں میں مسجد کے ذمہ داروں، تمام شرکاء اور خاص طور سے جو البیر فاؤنڈیشن اور اس سے متعلقہ دعوتی پروگرام کا انتظام کرنے والے حضرات ہیں، ان تمام کا اللہ رب العالمین کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کی اس کوشش کو بارآور بنائے۔ یہ بہت ہی مفید اور ضروری کوشش ہے، خاص طور سے جو میں نے ابھی ماحول بتایا کہ ہمارے مسلم سماج میں دین اور دینی تعلیمات کے تعلق سے ایک بے حسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی قدر و قیمت لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو اس معاملے میں بے نیاز اور علامہ سمجھتے ہیں، علماء سے، اہل علم سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، جبکہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ اس علم کا کیسا شوق تھا۔ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے صحابہ جیسی شخصیات جو ہے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے، زندگیاں کھپا دی اس کے لیے، لیکن ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی بے حسی پائی جاتی ہے۔ ایسے میں ہم کو علم کا شوق پیدا کرنے، دین کا ذوق پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور آپ حضرات کا قابل مبارکباد ہے جنہوں نے ایسے تعلیمی معاملے کا پروگرام کا اہتمام کیا، اور وہ بھی جو دور دراز سے سفر کر کے اس میں شرکت کے لیے آئے، گھر بار کو چھوڑا اور یہ وقت دے رہے ہیں۔ اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے کام میں جو استفادہ کرنے والے ہیں، افادے کے لیے جو آنے والے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اخلاص دے اور ان کی ان کوششوں کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اس عمل کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔